اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے خود انہیں اپنا دوست قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ بہت آزمائشیں اور ابتلاؤں میں ان کو ڈالا ہے، اور ان آزمائشوں اور تکالیف کے برداشت کرنے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا خلیل کا لقب جو ہے وہ آزمائشوں کو بعد دیا ہے۔ پہلی آزمائش یہ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر تھے وہ بت تراش تھے، بتوں کو تراش کر ان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا جان کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو کہ جو ہل نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، تم ان کو اپنا معبود بناتے ہو؟ لیکن جب لوگوں نے سمجھا نہیں تو انداز مختلف کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، رات ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے، ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے، هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، ستارہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، جب ستارہ چھپتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ اپنا یقین تو پختہ تھا کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، معبود ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، لیکن لوگوں کو تبلیغ کرنے کا انہوں نے انداز یہ اختیار کیا، کہا اب چاند کو دیکھا، کہا ہاں یہ زیادہ روشن ہے، یہ ہمارا رب ہے، ہاذا ربی، یہ ہمارا رب ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرتا ہے، وہ چاند بھی چھپتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں بھی تم جیسا گمراہ ہو جاتا۔ اب ایک وقت سورج طلوع ہوتا ہے، دیکھتے ہیں روشنی زیادہ ہے، لوگوں کو مخاطب کہتے ہیں ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، مشرکین میں سے ہو جاتا۔ اب یہ تقریر کرتے ہیں، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ پورا خاندان کیا، پوری نسلیں کیا، آباء و اجداد سب بت تراش تھے، بنانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک دن قوم کا میلہ ہوتا ہے تو سب دوستوں کو جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، خاندان والے، قبائل والے اس میلے میں چلے جاتے ہیں، جائے کہ چھوٹا بچہ ہو، بڑے ہوں، سب چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم وہاں پر رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی روحانی طور پر میں بیمار ہو چکا ہوں، تمہاری یہ حالت دیکھ۔ قوم جو اپنے میلے کی طرف جاتی ہے تو حضرت ابراہیم عبادت خانوں میں آتے ہیں اور ان کے سامنے کئی قسموں کے کھانے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ جب ان کی کوئی حرکت، کوئی ہلنا جلنا، کوئی نہ بولنا محسوس کرتے ہیں تو کھلاڑا اٹھاتے ہیں، کسی کے بازو توڑتے ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑتے ہیں ان بتوں کی، اور جو ان میں سے سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے پر وہ کھلاڑا رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب قوم واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہمارے خدا تو بکھرے پڑے ہیں، مشاورت کے لیے اجلاس بلاتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا، یہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں ایک نوجوان تھا جو ہمارے معبودوں کو برا کہا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے بڑا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے جس میں وزراء بھی ہیں،
بڑے بڑے پیر اور پادری بھی ہیں، اور اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ نمرود بھی موجود ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں 4 اشخاص ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا پہ حکومت دی ہے، پوری دنیا پہ۔ 2 کفار میں سے تھے اور 2 مسلمانوں میں سے تھے۔ مسلمانوں میں سے تو ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ذوالقرنین، اور کفار میں سے 2 تھے، ایک بخت نصر اور دوسرا یہ نمرود بن کنعان۔ اب دیکھیں، مجمع سجدہ ہے اور اجلاس منعقد ہوتا ہے، عدالت میں سب حضرات جمع ہوتے ہیں، اور کوئی چھوٹا آدمی مخالف نہیں ہوا، بلکہ آج علاقے کا SHO مخالف ہو جائے تو علاقے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس وقت کا سب سے بڑا حکمران حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اعلیٰ وردات تمہیں اس بڑے بت سے ملا ہے، لگتا ہے کہ یہ بڑا جو ہے یہ چھوٹوں سے خفا ہو گیا کہ لوگ میرے ساتھ اس کو شریک کرتے ہیں، اس وجہ سے اس نے توڑ دیے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم ان کے جواب کے منتظر تھے، آگے سے کہتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگے یہ تو ہل نہیں سکتے، ان کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے، یہ کیسے ایک دوسرے کو توڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ہل نہیں سکتے، اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے حکم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اب اتنی بڑی آگ لگائی جاتی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 ماہ تک وہ آگ جلائی جاتی ہے، اور اس اثنا میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو یہ ارادہ کرتا تھا کہ اگر میرے رب نے مجھے صحت دی تو میں ابراہیم کے خلاف جو آگ جل رہی ہے اس میں لکڑیاں ڈال کر اس کی ایندھن کو بڑھاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ خوف کی اور ہراس کا کیا عالم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ پورا علاقہ، پورا شہر، پوری دنیا ایک طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف ہے۔ اب آگ جلائی جاتی ہے اور تقریباً 6 ماہ بتا چکا کہ 6 ماہ تک آگ جلائی جاتی رہی۔ یہاں پہ اگر کسی قیدی کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ آپ کو کل پھانسی دی جائے گی یا 2 ماہ بعد پھانسی دی جائے گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی زندگی کا پل پل کیسے گزر رہا ہوگا۔ اب 6 ماہ تک ان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے آگ کو جلایا جاتا ہے۔ اب جس دن آگ صحیح طرح دہک جاتی ہے، حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ایک میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جبرائیل اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ حکم دیجئے تو ابھی میں آپ ایک پر مارتا ہوں اور آپ کو بحر محیط میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، اس وقت ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ جلدی کرو، اللہ کی طرف سے آیا جلدی کرو۔ حضرت ابراہیم کا سوال یہ تھا کہ خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اجازت لے کے آیا ہوں۔ آیا تو اجازت لے کے ہوں لیکن رب نے نہیں بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس کے لیے یہ تکالیف برداشت کر رہا ہوں وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے، وہی مجھے اس سے نجات دے گا۔ اب حضرت میکائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکم دیجئے اللہ کے پیغمبر اے خلیل اللہ، حکم دیجئے ابھی بارش برساتا ہوں اور یہ تمام ساری آگ بجھ جائے گی۔ کہا خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا خود آیا ہوں۔ کہا کہ جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے اگر وہ اس حال میں مجھ سے خوش ہے تو میں بھی اس سے اس حال میں خوش ہوں۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، وہ بھی یہ عرض کرتا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ہوں وہ اگر اس حال میں مجھ سے راضی تو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، ایسی ٹھنڈی کہ جو دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، ایسی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب 40 دن تک حضرت ابراہیم اس آگ میں رہتے ہیں اور کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں ہوتا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، کسی قسم کے ان کے اوپر جو ہے ایک خراش تک نہیں آتی۔
لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ حیران تو ہوتے ہیں کہ یار ابراہیم کا رب کیسا ہے کہ اس نے اس کو آگ میں بھی بچا دیا۔ تو جو نہ سمجھنے والے ہوں، عقل پہ پردہ آ گیا ہو، تو پھر وہ دلیلیں اپنے سے دلیلیں بھی گھڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس کی لگتا ہے کہ آگ کے فرشتے کے ساتھ دوستی تھی، اس وجہ سے اس نے اس کو جلایا نہیں۔ حضرت ابراہیم وہاں سے نکلتے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، دمشق جاتے ہیں، پھر وہاں سے فلسطین جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، زندگی گزر جاتی ہے، لوگ وہاں پہ معتقد بھی بن جاتے ہیں، ان کو ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک بیٹا دے دیجیے، ایک اولاد دے دیجیے۔ بوڑھی عمر ہے، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ایک اولاد عطا فرمائی۔ اب اللہ نے دوسرا امتحان لیا، پہلے امتحان لیا اپنی جان کا، اب امتحان لیا اولاد کا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر جاتا ہے، لیکن جب اولاد کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، حضرت اسماعیل کو لو اور مکے کی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور اس وقت مکے کا حال یہ تھا کہ وادی غیر ذی زرع تھی، ایسی وادی نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کوئی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور بیت اللہ کی جو عمارت تھی اس کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں، وادی غیر ذی زرع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لیتے ہیں، بچے کو لیتے ہیں، وہاں ایک درخت کے نیچے مکے میں بٹھا کر واپس چلنے لگتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَ یا ابراہیم، ابراہیم یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ یہاں لوگ ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، تو کہنے لگی اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو بی بی نے اور کوئی بات نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا اذن لا یضیعنا، بس پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وادی غیر ذی زرع ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ نے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا کہا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے اوپر کیا کیا مشکلات آئی۔ پھر ایک وقت آتا ہے، حضرت ابراہیم کافی عرصے بعد وہاں چکر لگاتے رہتے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چلنا دوڑنا سیکھتا ہے، اب اللہ رب العزت اس سے سخت امتحان میں حضرت ابراہیم کو ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ کو صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ اپنا دوست کس وجہ سے کہا ہے؟ وہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس سے سخت امتحان آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خواب میں دکھلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ امتحان اس سے بھی سخت تھا۔ بیٹے کو دور چھوڑ آنا پھر قابل برداشت تھا، زندہ تو تھا نا آخر، لیکن اب اس سے بھی سخت امتحان لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ قال یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک، فرمایا بیٹے، حضرت اسماعیل سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے بیٹے میں تجھے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، فرمانے لگے آپ کو جو حکم ہوئے آپ کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم کو وہاں پہ لٹا دیا جاتا ہے اور چھری چلائی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھری چلتی تو ہے لیکن اللہ کی طرف سے امر آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم کی جگہ وہاں پہ ایک دمبا جو ہے جنت سے آتا ہے جس پر چھری چلتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، فرمایا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا،
تجھ پر جو امتحان لائے گئے تھے تو نے اس امتحان پر تو کامیاب ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے سخت امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے، اور ان کے علم میں نہیں تھا کہ جنت سے دمبا آئے گا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو آزمایا اور ان کے لیے جنت سے دمبا لے کر آئی۔ اور پھر جب یہ سب عمل ہو چکا تو اس کے بعد فرمایا کہ قیامت تک، جب تک انسانیت مسلمان دنیا میں آباد ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ یہ سنت ابراہیمی کو سال میں ایک دفعہ ضرور ادا کرے۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، اور اس میں حکمت بھی یہ سن لیجئے کہ یہ ایسا امر نہیں ہے کہ ہم نے ایک جانور لیا اور اس کو قربان کر دیا۔ دراصل یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں اللہ کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے یہ بات اپنی رکھی جا رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ، یہ جانور جو آج ہم تیرے حضور پیش کر رہے ہیں، بظاہر تو یہ ایک جانور ہے، لیکن اگر کسی موقع پر تیرے دین کو کسی اسماعیل کی ضرورت پڑی، میرے مال کی، میری جان کی، میری عزت کی ضرورت پڑی، تو میں وہ دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قربانی کے لیے جانور کا انتخاب کریں تو ایسا جانور ہو کہ جب وہ ذبح ہو رہا ہو تو چوٹ دل پہ لگ رہی ہو۔ ہم کرتے کہ آخری دن جانور لے کے آ جاتے ہیں، نہ اس سے کوئی انس ہے، نہ اس سے محبت ہے، ذبح ہوتا ہے اور فرض ادا کر کے ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو کچھ دن پالا جائے، اس سے ایک محبت پیدا ہو جائے، اور پھر اس کو ذبح کیا جائے، تاکہ جس وقت اس جانور، اس دمبے، اس بکرے، اس بیل کے گردن پر چھری چلے تو دراصل وہ چھری ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ چھری میرے بیٹے کی گردن پہ چل رہی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے راستے میں مجھے اپنی اولاد کو دینا پڑ گیا، کبھی ایسا وقت آ گیا، تو میں وہ دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا، جو سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔